بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتے ہوئے مرا لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح کے ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقاد له عفیر قال فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا، آپ کے دراز گوش پر سوار تھا کہ جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی خالص عبادت کریں، اور فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو۔ قال کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو تو لوگ اسی پر توکل کر بیٹھیں گے، یعنی جو لوگ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل سنہ و جماع کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کے عقیدے پر فوت ہوا اور وہ ہر حال میں جنت میں داخل ہوگا، اور اگر وہ گناہوں سے بالکل محفوظ تھا، مثلا نابالغ بچہ یا ایسا شخص ایسا بچہ جو حالت جنون میں بالغ ہوا اور اسی پر ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ شخص جس سے گناہ تو سرزد ہوئے اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد گناہ نہیں کیا، اور وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہر حال میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے یا نہیں،
بہرحال علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں صرف پل صراط پر جو دوزخ کے اوپر رکھی ہوئی ہوگی اس کے اوپر سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور وہ اسی حالت میں مر گئے توبہ کرنے سے پہلے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو ابتداءً اپنے فضل کے صدقے ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو ان کے گناہوں کے مطابق ان کو سزا دے کر ان کو پھر جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس حدیث پاک کی تائید میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ آپ جب حمص میں گئے، وہاں پر ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک نوجوان آ کر سوال کیا، کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو صلہ رحمی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حسب استطاعت نیکیاں کرتا ہے، اور وہ اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے، یعنی حرام نہیں کھاتا یا حرام کاری نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ پھر پوچھنے لگا، کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے اور خون بہاتا ہے اور زنا کاری کرتا ہے اور اپنے پیٹ کو بھی حرام کاری سے نہیں بچاتا، لیکن وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے مخلص ہو کر، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے امید بھی ہے اور مجھے خوف بھی ہے۔ امید کس بات کی؟ کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اور خوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اب اس حدیث پاک اور یہ جو قول ہے حضرت معاذ بن جبل کا، تو اس حدیث کی اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ لا تبشرہم، کہ تو مسلمانوں کو خوشخبری نہ دے، تو وہ توکل کر بیٹھیں گے اسی پر۔ تو اب اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نے جب ان کو منع فرمایا تو پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں کیا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس حدیث پاک کو بیان فرمایا جب آپ کا آخری وقت تھا، پوری زندگی کے اندر آپ نے یہ حدیث پاک بیان نہیں فرمائی، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ جب آپ جا رہے تھے، آپ کا آخری وقت تھا، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو علم کو چھپاتے ہیں، تو کتمان علم کی جماعت میں داخل نہ ہوں، اس لیے آپ نے اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل وہ واحد صحابی ہیں کہ جو علم کو پھیلانے کے لیے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی احادیث طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔